لیکن آپ نے چونکہ یہ 9.6 کا جو فگر دیا ہے، میں اسی کو آپ کے کہنے کے اوپر میں ذرا کیری کرتا ہوں. میں آئی وانٹ ٹو ہیئر کہ ڈاکٹر زرکا اس کو جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہیں. کیا وہ آپ کی اس مہنگائی کو نیچے لانے کی جو کاوش ہے اس کی تعریف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ مارکس دیں گی جی حکومت کو، بلال صاحب کو، اس بات کے کہ الٹیمیٹلی جو انفلیشن جو ہے وہ ابو 30%، ابو 35% ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اب اس کو سنگل ڈیجٹ میں الٹیمیٹلی یہ لے آئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کریں. ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ منصور صاحب، اور ان کا بھی بہت شکریہ جو اتنے زبردست فگرز پاکستان کو دے رہے ہیں. ہم تو دیکھیں، ہم تو پہلے ہی تالیاں بجا رہے ہیں، دیکھیں یہ اسٹیج آپ کے پروگرام پہ بھی بجا دی. لیکن کیا کریں اس 24 کروڑ عوام کا جو اس وقت پس رہی ہے بجلی کے بلوں میں، جو انہوں نے 1.5 روپے کی ہائیڈرو الیکٹرک، 2.5 روپے کی کول سے جو بجلی بنتی ہے، جو 80 روپے کی یہ دے رہے ہیں، اور اشرافیہ سے 1 روپیہ نہیں لے رہے. اس کے اوپر ستم ظریفی یہ کہ جو غریب ماں باپ کے بچے $100-200 کما رہے تھے انٹرنیٹ کے تھرو، فائبر کے ساتھ ادھر ادھر سے، ان کا بھی انہوں نے گلا گھونٹ دیا. کیونکہ ان کے لیے عوام کیڑے مکوڑے ہے. انتظار صرف اس دن کا ہے کہ جس دن یہ کیڑے مکوڑے ان کو کاٹنا شروع کریں گے. وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہاتھیوں کی جنگ جب چونٹی جاتی ہے، ہاتھی اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، چونٹی چلی جاتی ہے وہ اس کی لنکا ڈھا دیتی ہے. تو یہ اس دن سے خوف کریں کہ جس طرح سے پاکستان کو لوٹ کھسوٹ کے 30 سال سے یہ حکومت میں ہیں، بلا واسطہ 1978 میں پہلی دفعہ بنے تھے فائنانس منسٹر ہمارے بڑے آنریبل نواز شریف صاحب. تو انہوں نے بڑے کارنامے ہیں ان کے. مسئلہ صرف عوام کا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کون ہوں؟ مسئلہ ہے عوام کا، جس نے ان کو ووٹ نہیں دیے، جس نے ان کو فارم 47 نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ وہ لے آئے نا، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لے آئے 9.6 میں لے تو آئے. دیکھیں نا، بات سنیں. نہیں تو میں تو تالی بھی بجا دی. اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ ایکسپٹ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ریکگنیشن کریں، آپ ان کو کہیں ہاں جی آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے محنت کر کے 9.6 پہ لے کر آئے. آپ یہ کہیں ان کو میں ارشد ندیم مان لوں، میری پارٹی کے سارے لوگ ان کو کروڑوں روپے دیں، ان کو گاڑیاں دیں، سیوک دیں، تو بس استغفار معافی مانگے اس دن سے. دیکھیں ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو ہم نے کر دیا، ہم کہہ رہی ہوں، میں ان کو نہیں کچھ کہہ رہی، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں جو اس وقت بلوچستان کے حالات ہیں، جو اس وقت کے پی کے حالات ہیں، جو چند مہینے پہلے گلگت بلتستان کے حالات تھے، آزاد کشمیر کے، پنجاب میں جو یہ سٹیٹ دہشت گردی کرتی رہی ہے پچھلے سال، جو عورت اور 4 دیواری کا جو آج تک کسی صوبے میں اس طرح پامال نہیں کیا گیا جس طرح پنجاب میں کیا گیا. لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی ماؤں کے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا. ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد بزرگ خاتون ہیں، وہ ابھی تک کینسر کی وہ مریض ہیں، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، صحت ان کی دیکھ لیں، ان کو ابھی تک بغیر ٹرائل کے جیل میں رکھا ہوا ہے. یا تو کوئی سزا ہوئی ہو نا. تو ان کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم تو اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہیں. سٹامپ پیپر لکھوانا کہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمارے لیڈر کو انہوں نے 1 سال سے جیل میں معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ معافی مانگیں. اب جو ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں تو جی ہم سزاوار، خطا کار، ہمیں سزائیں دی بغیر ٹرائل کے، مس ٹرائلز انہوں نے ہمارے ساتھ کیے. ہم نے معافیاں بھی مانگی، کتنی تو انہوں نے کرا لی. پریس کانفرنسز آپ نے 9 مئی پہ تو نہیں مانگی نا، خان صاحب نے 9 مئی پہ تو نہیں مانگی نا جی. تلافیاں نہیں جی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہونی، ہم آج بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. جو اس کے سزاوار خطاوار ہے ان کو آپ سزائیں دیں. ٹھیک ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کون نہیں کہتا؟ ان سے پوچھیں ٹرائل کیوں نہیں کراتے؟ کیا چور ہے جو ان کے اپنے اندر ہے، جو انہوں نے یہ ٹرائل کیوں نہیں لے کے آتے سب کے چلے میں آتا ہوں. کیونکہ جب ویڈیو آئے گی، جب مانیں گے تو اس میں سب ظاہر ہو جائے گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کون چور ہے، کس نے کیا یہ سارا. غریدہ فاروقی صاحب کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اپنے دل میں چور بیٹھا ہے.